بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، احمدیوں کو قربانی سے روک دیا گیا ہے مکمل طور پر۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی ایک ایپلیکیشن صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن مرتضی خان صاحب کی طرف سے آئی جی پنجاب کو لکھی گئی ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے۔ میں تھوڑا سا پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں آپ سب کو کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 298 اور 298 نیز حکومت پنجاب اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق غیر مسلم اقلیتی گروہ قادیانی لاہوریوں کو شاعر اسلام کے غیر قانونی استعمال، بالخصوص عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید، قربانی اور دیگر شاعر کی ادائیگی سے روکا جائے۔ اسی طرح 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کے موقع پر بعد از جماعت نماز، عید، قربانی اور سنت ابراہیمی چونکہ مسلمانوں کا اہم مذہبی تہوار اور شاعرہ اسلام ہے، اس لیے صرف مسلمان ہی یہ ادا کر سکتے ہیں۔ دیگر مذاہب یا گروہ، بالخصوص غیر مسلم اقلیتی قادیانی گروپ، مسلمانوں کے شاعر اسلام استعمال کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس کو پابند کیا جائے کہ وہ ان کو نماز پڑھنے، عید کی قربانی کرنے اور عید ادا کرنے سے روکیں، اور اگر کوئی ایسا کرے تو اس کے خلاف دفعہ 298 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے اور مقدمہ درج کیا جائے۔ اچھا ناظرین، مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ قربانی کے ساتھ ساتھ نماز بھی ادا نہیں کر سکیں گے۔ درخواست میں لکھنے سے کیا ہوگا؟ احمدی کو مسلمان کہنے اور نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین، انہوں نے خاص طور پر اپنی درخواست میں لکھا ہے کہ 10، 11 اور 12 ذوالحجہ یعنی اسلامی شاعر کے دنوں میں کوئی بھی قادیانی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکے گا۔ اچھا، یہ تو ہائی کورٹ بار نے درخواست دی ہے، اس پر کوئی رد عمل، کوئی جواب یا بیان آئی جی کی طرف سے جو آیا یا جو ابھی تک ہمیں معلوم ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو درخواست دے دی ہے۔ پولیس کا کیا موقف ہوگا؟ امید ہے جلد معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح پشاور بار ایسوسی ایشن نے بھی اسی نوعیت کی درخواست دی ہے۔ اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ قادیانیوں کی طرف سے نماز عید، خطبہ، قربانی اور دیگر شاعر کے انعقاد کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے۔ اسی طرح چکوال بار ایسوسی ایشن، ساہیوال بار ایسوسی ایشن اور دیگر تنظیموں کی جانب سے بھی متعلقہ ڈی پی اوز کو درخواستیں دی گئی ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کوئی بھی قادیانی قربانی یا نماز عید ادا نہ کر سکے۔ ایک نمبر بھی دیا گیا ہے کہ کال کریں یہاں پر پولیس کو۔ ناظرین، انہوں نے نیچے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص نظر آئے جس کے پاس قربانی کا جانور ہو یا کوئی نماز ادا کر رہا ہو تو فوری طور پر 15 پر کال کریں یا ان کی ہیلپ لائن پر اطلاع دیں تاکہ فوری کارروائی کی جا سکے۔ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 20 ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق دیتا ہے۔ بار ایسوسی ایشنز جو خود قانون کی محافظ ہونی چاہیے، آج قانون کو ایک اقلیت کے خلاف ہتھیار بنانے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ عید میں ابھی کچھ دن باقی ہیں، لیکن بیانات کی یہ بوچھاڑ ابھی سے شروع کر دی گئی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ احمدیوں کو پہلے ہی دباؤ میں لایا جائے تاکہ وہ قربانی یا نماز کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں۔ ناظرین، گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی پولیس اپنے علاقوں میں احمدیوں کو بلا کر باؤنڈ کر دیتی ہے کہ آپ لکھ کر دیں کہ قربانی نہیں کریں گے یا نماز ادا نہیں کریں گے۔ ان کے نمائندوں کو بلا کر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہوا یا قربانی کرتا ہوا پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پولیس کو اوپر سے احکامات ملتے ہیں اور ختم نبوت سے وابستہ افراد بھی اس بات پر نظر رکھتے ہیں کہ کہاں نماز ہو رہی ہے یا قربانی کی جا رہی ہے۔ اگر اطلاع ملے تو فوری ایکشن لیا جاتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ متعلقہ افراد کو گرفتار کر کے مقدمات درج کیے جائیں۔ میں یہ بتا دوں کہ پولیس وہاں پہنچے نہ پہنچے، لیکن ختم نبوت کے لوگ اپنی نماز اور قربانی چھوڑ کر پہرا دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کے بکرے ضبط کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ آج کل جانور بہت مہنگے ہیں، اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ میں کئی بار اپنے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ اگر کسی نے قربانی کرنی ہے تو دوسرے ممالک میں بھی قربانی کروائی جا سکتی ہے، افریقہ اور دوسرے غریب ممالک میں۔ ویسے تو ہمارا اپنا ملک بھی غریب نظر آتا ہے، لیکن جب یہاں پابندیاں لگائی جائیں تو انسان کو اپنے لیے مشکلات نہیں کھڑی کرنی چاہیے۔ یہ لوگ کسی حد تک جا سکتے ہیں، اس لیے جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ میرے علم کے مطابق حج پر جانے والوں کے لیے قربانی واجب ہوتی ہے، باقی لوگ سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، اس لیے حکمت اور عقل سے کام لینا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے بعد میں خاندان کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے چند سال پہلے جذباتی فیصلے کیے، آج وہ ملک چھوڑ چکے ہیں اور ان کے خاندان مشکلات کا شکار ہیں۔ اگر کوئی یورپ پہنچ جائے تو شاید مسئلہ کم ہو،
لیکن اگر نیپال، ملیشیا یا کسی اور ملک جانا پڑے تو وہاں زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے جیسے میں نے کہا، مختلف راستے موجود ہیں۔ اگر قربانی کا شوق ہے تو ایسے ممالک میں آن لائن قربانی کروائی جا سکتی ہے۔ رسید کٹوائیں اور قربانی وہاں ہو جائے گی۔ دوستوں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں